یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید نے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو پھر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو۔ تو یہ ایام جو ماہ رمضان المبارک کا ہے، اور دوسرا عشرہ یہ اختتام پہ ہے، چند دن اور باقی ہے، اور جو شب ہے یہ شب ضربت بھی ہے، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام، اور شب قدر ہے، شب اعمال ہے۔ تو جہاں پہ دونوں چیزیں ہیں کہ مثلاً مولا علی کے غم کو یاد کر کے رونا گریا کرنا، مجلس و ماتم کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور اگر آنسوؤں کے ساتھ اعمال کر رہا ہے، اہل بیت کے مسائل سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی آنسو جو ہے اس کی عبادت کی قبولیت کے ضامن بن جائیں۔ تو چند مسائل پھر شب قدر کے سلسلے سے آخر میں ذکر کر دیں گے کہ اول تو یہی روزے کے سلسلے سے کہ اگر مثلاً کسی انسان کو یہ معلوم ہو شب رات میں کہ اگر غسل واجب کر لے گا غسل جنابت تک، تو پھر اس کے لیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ جو ہے جنوب ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اسے معلوم تھا، اب وہ تیمم کر لے صبح کی اذان سے پہلے وہ تیمم کر لے، یا مثلاً جو ہے وقت تھا غسل کر سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ عمدن نہ کرے، یہاں تک کہ سوچے مثلاً کہ ابھی نہیں کریں گے، عمدن جان کس طریقے سے کر لیں گے، مثلا ابھی نہیں، اس طریقے سے اگر وہ تاخیر کر دے اور پھر وقت نہ ہو، پھر وہ تیمم کر لے، معلوم ہوا کہ عمدن جو ہے وہ نہیں کیا، عمدن جو ہے تاخیر کیا، جس کی وجہ سے وقت تنگ ہو گیا، یعنی اذان کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی، تو اب وہ تیمم کر لے، تو پھر اس کا روزہ وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ گنہگار ہوگا، یعنی اس نے جو ہے تاخیر کی، یا معلوم تھا پھر بھی جو ہے اپنے اوپر واجب کر لیا، تو گنہگار ہوگا، لیکن اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کسی شخص کو معلوم ہو کہ ہم پہ غسل واجب ہے، اب رات میں اگر اس نے سوچا کہ اگر اب سو گئے، مطلب رات ہے، مثلا معلوم ہو گیا کہ اس میں غسل واجب ہے، 2 بج رہا ہے مثال کے طور پہ، یا 3 بج رہا ہے مثلا، اب اسے یہ معلوم ہے کہ اب اگر سو گئے تو پھر صبح کی اذان سے پہلے غسل نہیں کر پائیں گے، بیدار نہیں ہو پائیں گے، تو اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ سوئے۔ لیکن اگر جو ہے کسی شخص کا ارادہ ہو، مکمل اس کا ارادہ ہے، غسل واجب ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اٹھ جائے گا صبح کی اذان سے پہلے، بیدار ہو جائے گا، اور اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اٹھ کر غسل کریں گے، مصمم ارادہ ہو، اور اس ارادے کے ساتھ سوئے، اسے اعتماد ہو، اطمینان ہو، ٹوٹ جائیں گے،
اب جو ہے اس ارادے کے ساتھ مصمم ارادہ بنا کر سویا، اب اگر جو ہے وہ سوتا رہ جائے، یعنی صبح کی اذان تک سوتا رہ جائے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو ہے مصمم ارادہ بنا لیا تھا، اور اس ارادے کے ساتھ سویا کہ ہم جو ہے غسل کریں گے، ہم جو ہے صبح کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں گے، اور اتفاق سے جو ہے اس کی نیند نہیں کھلی ہے، اتفاقاً نہیں اٹھ پایا، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب اگر مثلا جو ہے کوئی شخص غسل کرنا بھول جائے، اب معلوم یہ ہوا کہ اس پہ غسل واجب تھا، غسل جنابت، اور غسل کرنا بھول گیا، اب جو ہے روزہ رکھ لیا، بعد میں اسے یاد آیا کہ ایک روزہ اسی طریقے سے رکھ لیا تھا، بھول گیا تھا، تو پھر وہ جو ہے بعد میں ایک روزہ رکھے گا، قضا رکھے گا، اس پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ ایک روزہ رکھے گا، یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے 2 ہو جائے، جائے بھی ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا روزہ رکھے، مثلا غسل کرنا بھول گیا تھا اور اسی حالت میں وہ روزہ رکھ لیا۔ تو دیکھیے غسل جنابت جو ہے، یا کوئی بھی غسل ہو، ہے نا، جو سب اس کا ترتیبی کا سب وہی طریقہ ہے کہ پہلے انسان جو ہے نیت کر کے سر اور گردن کو دھلے گا، پورا حصہ جو ہے سر اور گردن کا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بال جو بدن کے جز شمار ہوتے ہیں انہیں بھی دھلنا ضروری ہے۔ اگر جو ہے تھوڑا سا بھی حصہ بغیر دھلا رہ جائے تو غسل اس کا صحیح نہیں ہوگا، یعنی پہلے جو ہے وہ کیا ہے، سر اور گردن کو دھلے گا، بدن کا جو بھی حصہ ظاہری حصہ شمار ہوتا ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، ظاہری حصہ جو بھی بدن کا ظاہری حصہ ہو، یا اور اگر شک ہو کہ بدن کے ظاہری حصے میں شمار ہوتا ہے یا باطنی حصے میں، تو ضروری ہے کہ اسے بھی دھل لے، تو پورا حصہ جو ہے دھلے گا، تھوڑا سا بھی اگر بغیر دھلا رہ جائے گا تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو پہلے جو ہے کیا کرے گا، وہ سر اور گردن کو دھلے گا، نا، پورا حصہ سر اور گردن دھلے گا، پھر اس کے بعد دائیں جانب، پھر اس کے بعد بائیں جانب۔ تو ضروری ہے کہ جب دائیں یا بائیں حصے کو دھلے تو تھوڑا سا ادھر ادھر بھی دھل لے، ہے نا، دائیں دھل رہا ہے تھوڑا سا بائیں کا بھی دھل لے، بائیں دھل رہا ہے تھوڑا سا دائیں کا بھی دھل لے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ پورے حصے کو دھل لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا کم دھل رہا ہے، ادھر کا تھوڑا سا کم کر دیا، ادھر سے کم کر دیا، اور بیچ میں جو ہے بغیر دھلا رہ گیا، تو پھر اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو بس جو ہے یہی ہے طریقہ ہے، بس سر و گردن کو دھلنا، دائیں جانب اور بائیں جانب کو دھل لے، نجاست وغیرہ اگر ہے تو اسے دور کر لے، لیکن اگر معلوم ہے کہ غسل کے ارادے سے پانی بدن پہ ڈالے گا تو وہ چیز دور ہو جائے گی، نجاست دور ہو جائے گی، تو پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلے دور کرے، ہے نا، اگر معلوم ہے کہ غسل کے ارادے سے ڈالنا ہے تو دور ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے غسل کا طریقہ ہے، غسل ترتیبی، اور ہر ایک کو معلوم ہی ہے تقریباً۔ تو اب اگر جو ہے مثلاً اس طریقے سے جو غسل دن میں روزے کی حالت میں جو ہو جاتا ہے واجب غسل جنابت، کہ مثلاً جو ہے عالم خواب میں یا سویا ہوا ہے نا، اس طریقے سے جب واجب ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ فوراً جو ہے وہ غسل انجام دے، یہ بھی واجب نہیں ہے کہ فوراً ہی وہ غسل کرے، اور اس سے جو ہے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگر مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص سویا ہوا ہو اور صبح میں اذان کے بعد اس کی آنکھ کھلے
اب معلوم یہ ہوا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مثلاً جو ہے صبح کی اذان سے پہلے واجب ہو گیا تھا، سو رہا تھا اذان سے پہلے سو رہا تھا، اذان کے بعد جو ہے صبح میں بیدار ہوا ہے، اگرچہ اسے جو ہے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کی اذان سے پہلے اس پہ غسل واجب ہو گیا تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ تو کوئی سوال وغیرہ ہے؟ تو بہرحال تو آج کی شب جو ہے شب ضرورت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور پہلی شب قدر ہے، اور اس شب میں جو ہے انسان شبوں میں بیدار رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شب کے اعمال کے سلسلے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خیر من الف شہر ہے، یعنی 1000 مہینے کے عبادت کے برابر، 1000 مہینہ۔ اب 1000 مہینہ اگر آپ دیکھ لیں تو پوری عمر کا ہو گیا، یعنی 80 سال سے اوپر، 83 سال تقریباً جو ہے، یعنی ایک رات اگر جو ہے عمل کرے، شب میں بیدار رہے، عمل انجام دے، تو پھر گویا کہ وہ پوری عمر کی عبادت کا ثواب ہے نا، یعنی 83 سال تقریباً، 80 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینہ۔ تو اس شب کے لیے جو ہے معصومین علیہ السلام کی جو روایت ہے نا، بے شمار روایت ہے کہ تقریر لکھی جاتی ہے، رزق معین ہوتا ہے، نفع اور نقصان جو ہے وہ تمام چیزیں، تو انسان جو ہے جتنا ہو سکے، مثلا جو دعائیں ہیں، یا دعائے جوشن کبیر ہے، دیگر عبادات ہے، یا 2 رکعت نماز ہے الحمد، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید نماز ہے، اور جو قرآنی عمل ہے، قرآنی اعمال ہے، اور دیگر چیزیں۔ تو اگر انسان مثلا جو ہے مجبور ہے اس طریقے سے، اگر نہیں کچھ کر سکتا اس طریقے سے، تو کچھ نہیں تو وہ جتنا ہو سکے جو سورہ یاد ہو، مثلا چھوٹے چھوٹے سورہ جو بھی یاد ہے کثرت سے پڑھے، مثلا انا اعطینا، جس قدر ہو سکے وہ پڑھے، یا مثلا جو ہے سورہ قدر ہے، اور دیگر سورہ جو ہے سوریات کافرون، سورہ قل اللہ، قل اعوذ بالناس، یہ چاروں کل دیگر جو ہے، یعنی جس قدر وہ پڑھ سکتا ہو، مثلا جو ہے جتنا ہو سکے 2 4 تسبیح، اگر مجبور ہے نہیں کر سکتا ہے تو وہ جو ہے سورہ وہ پڑھے، یا مثلا جو ہے کثرت سے جتنا ہو سکے وہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کے علاوہ مثلا جو ہے صلوات پڑھے، جتنا ہو سکے، نہیں جو زبانی یاد ہے الحمد وغیرہ وہ پڑھتا رہے باہر، تو جتنا ممکن ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ انجام دے۔ تو ان شب کے بارے میں جو ہے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں شب میں جو ہے، 19ویں شب میں جو ہے وہ اعمال کے لیے تائید ہوتا ہے، 21ویں شب میں دوبارہ وہ جو ہے تائید ہوتی ہے، اور پھر 23ویں شب میں جو ہے اس پہ مہر اور امضا ہو جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے۔ اور خود 8ویں امام نے فرمایا کہ اس تمام امور جو ہے انہی شبوں میں معین ہو جاتے ہیں، نفع ہو یا نقصان ہو، رزق ہو یا موت ہو، نیکی ہو یا برائی ہو، تمام چیزیں جو ہے وہ معین ہو جاتے ہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں خود انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان جو ہے چاہے تو نیک عمل انجام دے، چاہے نہ دے، انسان چاہے تو اپنی زندگی کو سعادت مند بنا لے، انسان کے اختیار میں ہی ہے، پروردگار نے اسے اختیار دیا ہے کہ
چاہو تو اپنی زندگی کو سعادت مند بنا لو، سعادت حاصل کر لو، اور چاہے تو سخاوت حاصل کرے، تو اب یہ انسان کے اختیار میں۔ لہٰذا جو ہے یہ جو شب ہے، جو پہلی شب قدر ہے، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو اس شب میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اعمال ہیں اسے انجام دے، اور جو ہے پوری رات بیدار رہے۔ روایت میں خود ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیں امام تھے، امام حسن امام حسین امام تھے، یہ سب جو ہے ہماری تربیت کے لیے، لیکن خود جو ہے شہزادی دینی سے آمادہ رکھتی تھی، دین سے آمادہ رکھتی تھی بچوں کو، یہاں تک کہ شب میں آگ وغیرہ روشن کر دیتی تھی، یا مثلا جو ہے غذا بھی معمولی، تاکہ یہ شب میں بیدار رہے۔ یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے یہ درس ہے، یہ مثلا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہے، وہ امام ہے، امام کو چاہے بڑا ہو یا بچہ امام ہے، لیکن وہ سب جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہلے ہی آمادہ کر لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری رات جو ہے بیدار رہنا ہے اور دیگر اعمال کو انجام دینا ہے۔ تو کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے؟ چلیے اب سوال نہیں تو پھر ہم ہی بتائیں کچھ۔ ہاں سب سوال وال سب پتہ ہے، سوال وال نہیں ہے تو جان دیجیے، سوال نہیں ہے پھر جو ہے دو چار مسئلہ جو ہے اور بیان کر دیں، نہیں ہے سوال تو ہے نا؟ کیا سوال یہ ہے کہ لوگ شیعہ اسلام شریف وہ اپنے آپ کو مسلمان کو پیش کر سکتے ہیں؟ کون؟ ہم لوگ دیکھیں مسلمان جو ہے، آپ دیکھیے عالم ہے، میں آپ کو پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں، یہاں تک میں نے ابھی تک پورا ٹوٹل پڑھا ہے، تو مسلمان کو اور شیعہ کا تو کنیکشن ہی نہیں ہے کسی بھی چیز۔ ہاں بتا رہے ہیں کہ مسلمان، دیکھیے ایک مسلمان جو ہے وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، نہیں ابھی سنیے نا، ایک مسلمان جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان اس طریقے سے، ایک مسلمان جو ہے وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ایک جو ہے وہ ہے کہ جناب ابراہیم کے سلسلے سے بھی آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ہے نا، یہ ایک الگ ہے، سمجھ گئے آپ، یہ الگ ہے، تو لیکن جو ہے یہ کلی طور پہ سمجھ گئے نا، ایک تو وہ کلمہ پڑھتے جو بھی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ہے نا، کلمہ مثلا جو ہے اگر کافر بھی ہے اور ایمان لے کر آئے گا، صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ ایک مسلمان ہے۔ آپ سے کوشچن ہے اس لیے اتنا ہے کہ شیعہ اور مسلمان، شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کس بیس پہ کہتے ہیں، مطلب کیا مسلمان، جبکہ شیعوں کا مسلمان سے کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی میٹر میں، نہیں کسی بھی بات میں۔ مسلم دیکھیں ایک مسلم ہو گیا نا کلی، یعنی جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان، سب کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اسلام کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں۔ دیکھیں مثلا یہیں پہ کہ یہ جو بھی آ گیا تو سب جو ہے کیا کہا جائے گا اس قوم کے، یا اتنے حلقے میں آ گئے تو اس طریقے سے کہا جائے گا۔ اب اس میں بھی چھٹے ہیں کہ نہیں، ہے نا، سب ہے نا، گروپ وہ سمجھ گئے نا، مثلا جو ہے ہر قسم کے فکر کے ہیں، فکر سب کی الگ الگ ہے نا، جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں وہیں تک پہنچانے سوچیے ذہن پہ، سمجھ گئے کہ نہیں، کہ سب ایک ہیں، مثلا سب کہتے ہیں شیعہ ہیں، اب سب جو ہے الگ الگ ہے نا، مثلا الگ ہے، کوئی ملنگی ہے، کوئی کچھ ہے، سب الگ الگ فکر رکھتے ہیں لیکن ہے سب، ہے نا۔ اسی طرح ایک مسلمان جو سب کہتے ہیں، ایک مسلمان تو وہ جو کلمہ پڑھتا ہے کلی طور پہ مسلمان کہتے ہیں، ایک مسلمان آپ جو ہے دیکھیں جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء کے لیے خود ذکر ہے جناب ابراہیم کا، ایک وہ مسلمان، تو ان کو ان کے ادھر نہیں جوڑیں گے، نہیں ان کو جو ہے ادھر لے جائیں گے، ہے نا، دو رخ ہو گیا، تو اس طریقے سے ایک تو پورا کلی طور پہ سب مسلمان، پھر اس میں جو ہے ایک یہ ہو گیا کہ یہ ہے نا، اس میں اب ہو گیا نا مسلمانی میں چھٹ رہا ہے نا، کہ اب مسلمان ہے اس میں جو ہے شیعہ ہے، سنی ہے، بریلی ہے، سب دیوبندی سب آ گئے نا، سب کلی طور پہ۔ اگر شیعہ مسلمان ہیں تو جب شہزادی نے اپنے بابا
آپ کے ہمارے بعد تو ہمارے مطلب اس پہ امام حسین کا مطلب کون روئے گا؟ تو رسول نے اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو آپ کے مطلب جس کے بچے آپ کے بچے کو مسلمان تھے، تو رسول نے یہ کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا مسلمان تو تھے اس ٹائم، کہتے یہ مسلمان ہو گیا وہ الگ ہو گئے نا، مسلمان ہی تو تھے جو امام حسین کو شہید کیے، لیکن وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہے نا، ایسا نہیں مسلمان ہی تھے، وہ بھی نماز پڑھتا تھا نا، نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، لیکن وہ الگ ہے یہ الگ ہے، مسلمان تو وہ بھی تھے۔ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اس میں سے کوئی مسلمان سدھر جا کے وہ روک گے، انہوں نے کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، مطلب امام کربلا کے بعد جو ہم امام حسین میں روئیں گے قوم مطلب ایک قوم، وہی مسئلہ کہ اپنے ہی وہ الگ ہے، وہی تو مطلب تھوڑا سا نہیں وہ الگ ہے نا، وہ جو ہے الگ چیز ہو گئی، آپ جو کہہ رہے شیعہ وہ ہاں وہ الگ ہے نا، شیعہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلی طور پہ ہے نا، کلی طور پہ ہے نا، کلی طور پہ۔ اب جسے کہیں کہ مجمع ہے نا تمام مرد حضرات جمع ہیں، تو اب ایک سوال آ رہے مرد کہہ رہے ہیں بچے بھی ہیں اس میں 5 سال کے ہے نا، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو مراد جو ہے الگ ہے، مراد وہ نہیں، اسی طرح تمام سب آ گئے، اب اس میں الگ الگ ہے، یہ ہے ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مثلا دشمن ہے۔ سارے اماموں کو ماننے والا ہی مسلمان ہے، اور ہونے والا بھی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز مطلب ایک ہی چیز دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے جتنے امام ہیں شہزادی کا گھر چلانے سے لے کے اور اپنے مطلب مولا علی کو جتنے بھی مارا ہے سب مسلمانوں نے مارا ہے، پھر وہ بھی مسلمان ہے، یہ کیسے مطلب ایک دم سے وہ بگڑے ہوئے ہیں نا، بگڑے ہوئے مسلمان، وہ ہاں تو وہ ایمان نہیں لائے، وہ جو مسلمان تھے وہ انہیں معرفت نہیں تھی، وہ جو ہے ابن ملجم کیا تھا؟ مسلمان تھا، ہاں مسلمان کا پکا تھا، کیا ہے مولا علی کے پاس جب بیعت ہوئی تو سب چلے گئے، 10 تھے، 10 میں 9 چلے گئے، یہ گیا تو دروازے تک پہنچا، مولا پھر دوبارہ بلایا، کہا باقی رہو گے؟ کہاں؟ پھر گیا پھر بلایا، باقی رہو گے بیعت پہ؟ کہا ارے آپ حکم دیے تلوار ابھی اپنے آپ کو کاٹ لیں، کہا ہے نا بہت پکا کھڑا سمجھ رہا تھا کہ نہیں، لیکن جو ہے وہی قاتل ہوا نا، وہی قاتل ہے نا، تو اب یہ وہ لسٹ میں نہیں آئے گا نا، یہ جو ہے اس کو کہیے کہ بے معرفت بگڑا ہوا مسلمان۔ مسلمان کے لسٹ میں جو مسجدوں میں بم ڈال رہے ہیں وہ مسلمان ہاں کے لسٹ میں ہے نا، ہاں تو وہ جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں جو مولا کو ماننا وہی مسلمان کے ہاں لسٹ میں وہ کیسے ہے؟ ہوگا نا، جناب نوح کا ایک بیٹا جو ہے بگڑ گیا تھا، کیا کہیے گا، ہے نا، جناب آدم کا ایک بیٹا کیا تھا، اس پہ لعنت ہے، تو وہ کافر مسلمان کہاں کہتے کیا ہیں؟ تھا وہ آپ کافر مسلمان تھوڑی کہیں گے، قاتل تھا کہ نہیں؟ قاتل تھا لیکن کامل مسلمان نہیں ہے نا، کیا چیز؟ آپ کامل کو مومن تھوڑی کہیں گے نا، اور جو اپنے جو مولا علی ہے وہ امیر المومنین ہے، امیر المسلمین ہے ہی نہیں، امیر المومنین ہے، اللہ نے اتنا بھی قرآن میں سوال کرا ہے سب ایمان والوں سے مومنین سے کرا ہے، مسلمانوں سے تو اللہ نے بات بھی نہیں کری یہ چیزیں کیا مثلاً کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کو مسلمان ایک مسلمان وہ ہے جو کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا وہ اپنے ممبروں سے مولا علی کو الٹا سیدھا بولتا ہے، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کو چاہنے والے ہیں، مسلمان ہے جو مسجد میں مولا کا قتل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہیں مولا کے ماننے والے ہیں، وہ مسلمان ہے جو امام حسین کے بچوں کو ان کو سب کو قتل کر رہا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے ان میں بھی ڈفرینس کیا ہے، مطلب ہم شیعہ مسلمان کیسے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے نا ہمارا، مسلمان ہی ہیں، ہمارے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کسی انسان ان کو کیسے کہتے ہیں مسلمان؟ آپ نے کہا نماز پڑھنے کے بعد اس پہ تو یہی کام آپ وہی تو ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو باپ کو قتل کرتا ہے، ماں کو قتل کرتا ہے، تو بیٹا نہیں مانگتا، ایسے ہی مسلمان کی فرقے کی لڑائی ہے، فرقے کی لڑائی ہے، تو مسلمان کی لڑائی وہ بھی فرشتے میں تھا شیطان بھی، تب کیا اس کو نہیں مانو فرشتہ؟ وہی ایک جملے میں وہی بولے نا، آدم سے بیٹے دونوں تھے، اب ایک قاتل نکلا ہے نا، ایک وہ نکلا ہے، مسلمان ہے سب، کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان ہیں، لیکن وہ بگڑے ہوئے ہیں، مولانا صاحب نے کہا کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہم مومن کو مسلمان کو الگ کرتے ہیں، مومن اور مسلمان ایک ہی ہے، لیکن کچھ بگڑے ہیں جو ہاں، بھٹک چکے ہیں راستے سے، مسلمان ہو کر کے بھی 2 شادی کر لی، ایک بیوی بگڑ جائے لیکن آپ ہی کی بیوی کہی جائے گی، چاہے آپ کو مارے لیکن یہ نہیں کہیں گے بیوی نہیں ہے نا، وہ کرنا ہی پڑے گا، چاہے روڈ پہ مارے چاہے گھر میں مارے، بیوی ہے آپ کی،